آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی ماحول پھر سے ٹینس ہو رہا ہے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے ان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ حکومت آزاد کشمیر نے پریس کانفرنس میں یہ بیان دیا ہے کہ انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کے 98% مطالبات پورے کر لیے ہیں، جبکہ 2% پر کام ہونا باقی ہے۔ جبکہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے حکومت کے اس بیان کو مکمل جھوٹ قرار دیا ہے اور اپنے آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے مشاورتی اجلاس بلانے شروع کر دیے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو 38 مطالبات ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بڑے پروجیکٹس کے حوالے سے ہیں جن کو مکمل ہونے میں ٹائم لگنا ہے، جیسے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کا کام، نیلم میں کوئی پل تعمیر ہونا تھا، اس کا مطالبہ تھا۔ اس کے علاوہ آزاد کشمیر کے تمام ہاسپٹلز ہیں، ان میں علاج معالجے کے لیے جدید مشینری کا مہیا کرنا، اور لیکن ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ فوری مہیا کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ اور ثانوی تعلیمی بورڈ جو کہ 2 ڈویژن پونچھ اور مظفر آباد میں بنانے ہیں، اس کے بنانے میں بھی یا قائم ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ جس چیز کی وجہ سے جھگڑا پھر سے پیدا ہو رہا ہے وہ ہے مہاجرین کی 12 سیٹیں اور اشرافیہ کی امراض۔ حال ہی میں ہم نے 2 ایسے واقعات دیکھے جیسے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ظفر آباد سے حلقہ بلوچ میں تشریف لائے، جو کہ بڑے ہائی پروٹوکول کے ساتھ انہوں نے سفر کیا، پھر راستوں میں لوگوں نے نوٹس کیا اور اس پر اعتراض اٹھایا۔ اس کے علاوہ دوسرا واقعہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں چودھری ریاض، جو کہ میرپور میں تشریف لائے ہائی پروٹوکول کے ساتھ، جو کہ لوگوں نے نوٹس کیا اور اس پر اعتراض اٹھایا۔ اس طرح کے واقعات دیکھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے سے آزاد کشمیر کے عوام اور جو اے جے کے اسمبلی کے ممبران ہیں، ان کے درمیان جو اس قدر فاصلے پیدا ہوئے ہیں اور بے اعتباری کی فضا قائم ہوئی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے حکومت اور یہ سیاستدان سنجیدہ نہیں ہیں۔ یہ ایسا کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس سے فنڈز اور ریسورسز کی بچت ہو، اور یہی فنڈز جو ہے عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر استعمال کیے جائیں۔ دوسرا بڑا اہم معاملہ مہاجرین کی 12 سیٹوں کے حوالے سے ہے، جس کے حوالے سے اکثر و بیشتر سیاستدانوں کے یہ بیانات سامنے آتے رہتے ہیں کہ یہ کم نہیں ہوں گی، نہ ہی ختم ہوں گی، جبکہ حکومت یہ جانتی ہے کہ ان سیٹوں کے حوالے سے عوام اب باشعور ہو چکی ہیں کہ ان کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ ہر بچہ بوڑھا جوان اس چیز سے آگاہ ہے کہ نہ ہی اس کا تعلق مسئلہ کشمیر سے ہے اور نہ ہی اس سے ریاست جموں کشمیر کی وحدت یا عوام کی تقسیم کا کوئی مقصد پیچھے ہے، بلکہ اس مسئلے کو حل کرنے سے مسئلہ کشمیر مزید اجاگر ہوگا اور عوام بھی متحد ہوگی۔ اب میں بات کرتی ہوں تجاویز کے حوالے سے، جو کہ آزاد کشمیر کی 98% پڑھی لکھی عوام اور سینئر وکلا جو آئین اور قانون بہترین جانتے ہیں، اور ریٹائرڈ ججز نے بھی اپنی بہترین تجاویز سوشل میڈیا پر پبلش کی تھی، جو کہ ہم سب نے یقیناً اور حکومت آزاد کشمیر نے، حکومت پاکستان نے پڑھی ہوں گی، ان کے نوٹس میں ہوں گی۔ وہ یہ تھی کہ انڈیا کے زیر قبضہ جموں کشمیر یعنی جموں 1، وادی کشمیر 2، لداخ 3، یہ 3 سیٹیں ہو گئیں۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان کی 1 سیٹ اور مہاجرین مقیم پاکستان یعنی پاکستان کے اندر جتنے بھی جموں کشمیر کے مہاجرین آباد ہیں ان کی 1 سیٹ، یہ ٹوٹل 5 سیٹیں بنتی ہیں۔ ان کو اے جے کے اسمبلی میں نومینل نمائندگی دی جائے، اور ان کا جنرل الیکشنز فنڈز اور ریسورسز سے اس وقت تک کوئی تعلق نہیں ہے جب تک ریاست جموں کشمیر کی جملہ اکائیاں جو کہ تقسیم در تقسیم ہیں، جیسے انڈیا کے قبضے میں، اور باقی جتنی بھی اکائیاں ہیں ان کی فیوچر کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، ریاست جموں کشمیر کی وحدت اور فیوچر کا کوئی فائنل جو ڈیسیژن نہیں ہو جاتا، تب تک ان کو نومینل نمائندگی حاصل رہے گی، یہ مختص رہیں گی، اور اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ ہم نے کسی بھی قسم کی ریاست جموں کشمیر کی تقسیم ہے اس کو تسلیم نہیں کیا، نہ ہی قبول کیا ہے، اور اس وقت تک جب کہ یہ دوبارہ سے متحدہ ریاست جموں کشمیر نہیں بن جاتی، یہ سیٹیں اسی طرح مختص رہیں گی۔ یہ ہے اس مسئلے کا بہترین حل۔ یہ اہم اور نازک مسئلہ ہے جو کہ مزید جو ہے وہ معاملات کو اور حکومت آزاد کشمیر اور عوام کے درمیان جو ٹینشن ہے، جو بے اعتباری کی فضا قائم ہو چکی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ بہت آسان ہے، بالکل اسی طرح جیسے پارلیمنٹ کے اجلاس بلا کر ترامیم کر کے صدر آرمی چیف کو آئین و قانون سے استثناء دیا گیا ہے، سینٹ کے ممبران کی جو تنخواہ اور مراد بڑھائی گئی ہیں، اسی طرح اے جے کے اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان کی تنخواہ اور مراد بڑھائی گئی تھی، بالکل اسی طرح یہ قانون اجلاس بلا کر آئین میں ترامیم کی جا سکتی ہے اور اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت آسان ہے، بشرطے کہ حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر اور یہ جتنی بھی اسمبلیاں ہیں یہ اس علاقے اور اس علاقے کی عوام کے ساتھ مخلص ہیں۔ یہی ایک واحد حل ہے کہ عوام اور حکومت پاکستان، حکومت آزاد کشمیر کے درمیان جو فاصلے پیدا ہوئے ہیں اور جو بے اعتباری کی فضا قائم ہوئی ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ راحلہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔